الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں نے نماز کے بعد ایک ٹاپک لیا ہے، نماز کے بعد کی دعائیں، سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں، یعنی فرض نماز کے بعد جو ہم سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کی دعائیں۔ تو یہ ایرو کے نیچے آپ دیکھ لیں، یعنی سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں۔ تو سب سے پہلے پڑھنا ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ حوالہ بھی میں نیچے بتاؤں گا، یہ 2 نمبر جو دیا انہوں نے، یہ حوالہ نیچے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پڑھنا ہے نمبر 1 پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ مسنون دعائیں ہیں جن کا حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یعنی استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، 3 بار۔ تو اس کے بعد ہے اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، اللہم انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا، اور تو برکت والا ہے، یا ذی الجلال والاکرام، اے بڑی شان عزت والے۔ یہ آپ حوالہ دیکھیں، حاشیہ نمبر یہاں جو فائدہ دیا ہے 3 نمبر کا، اب یہاں دیکھیں نمبر 1 جو ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 996، دوسرے کا دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 583، اور تیسرے کا دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ تو یہ دعائیں 3 ہو گئی۔ اللہ اکبر میں آپ کو دوبارہ ٹرائی کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ 3 حوالے کے ساتھ میں نے بتایا آپ کو۔ تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ یہ آپ کتاب بھی دیکھ رہے ہیں اوپر، جو حسن المسلم ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخذ اذکار و دعائیں۔ تو تیسری دعا پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا۔ دعا ہے اللہم آئنی، اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، اللہم آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک۔ عباداتی کا نہ پڑھیں آپ، یہاں جو وقف کیا ہے، یہاں رکنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو کاف ہے، کاف زبر کا ہے، یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو عباداتک پڑھا جائے گا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو اپنی یاد میں میری مدد فرما، اللہم آئنی، میری مدد فرما، علی ذکری کا، اے اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما، اور اپنے شکر پر، و شکری کا و حسن عباداتک، اور اچھے طریقے سے عبادت بجا لانے پر۔ اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا شکر کرنے کے لیے اور حسن عبادت کے لیے، اچھی عبادت طریقے سے بات کرنے کے لیے تو میری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ کی توفیق مانگنی ہے۔
ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کروں گا کہ سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں۔ اس کے بعد پڑھنا ہے 4 نمبر پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھ کے یعنی چوتھا کلمہ ہے، چہارم کلمہ ہے، یہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کا جو پہلی یہ حدیث ہے جو دعا میں نے بتائی ہے، اس کا حوالہ آپ دیکھ لیں، یہ حوالہ ہے سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1522 1522۔ تو یہ چوتھے کلمے کا ترجمہ جو ہے، جو یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب کچھ، سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں ہے جو تو عطا کرے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اور جس چیز کو تو روک لے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، جس کو تو روکے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، لا معطی نہیں دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس کا حوالہ ہے، آپ دیکھ لیں، یہ حوالہ جو بتایا ہے صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 844۔ یہ دعا جو پڑھنی ہے، جیسے میں نے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے پھر 5ویں دعا جو ہے پڑھنی ہے، وہی چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا حول ولا قوت، اب دیکھیں تو ڈریگ ہو گیا مجھ سے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ، لہ النعمت ولا الفضل ولا الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون۔ تو اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ یاد کریں، میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو۔ اگر آپ انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے کہ پی ڈی ایف فائل اگر آپ کے پاس ہے تو پی ڈی ایف ریڈر پر آپ یہ کتاب جو ہے میں نے بتائی ہے، کون سی کتاب، یہ آپ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے حسن المسلم، سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخذ اذکار و دعائیں۔ یہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے تو یہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دعائیں ہر روز۔ آپ اگر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل سے آپ یہ دعائیں جو ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے تو آپ ہر روز نماز کے ساتھ، اگر آپ کو کسی بھی میرے دوست کو، کسی بھائی کو اگر یہ دعائیں پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے، تو آپ کو رٹا لگا کے ہر روز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر روز نماز سے فارغ ہوں گے، سلام پھیر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہی کتاب نکال کے، یہ کتاب اپنے موبائل کی سکرین پہ آپ رکھ لیں، تو وہاں شارٹ کٹ میں، تو وہاں سے کھول کے اس کو بک مارک کر لیں، تو وہاں سے سلام کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہاں سے آپ نے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر سیریل وائز یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ ہر روز آپ پڑھتے رہیں گے، 10 دن کے بعد انشاءاللہ آپ کو زبانی ہو جائیں گی،
حفظ ہو جائیں گی، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 2-3 منٹ 5 منٹ سے کم ہی لگتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر یہ تو سب کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک یہ سب کو آتا ہے. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. یہاں تک یہ پڑھنا ہے. پہلے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، چارم کلمہ. اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، یہ میں نے بتایا پہلے. تو اس کے بعد دوسری بار پھر آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو كره الکافرون، یہاں تک پڑھنا ہے. تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتائیں، آپ ترجمہ دیکھیں کتنا سکون آئے گا دل میں، کتنا انشاءاللہ تبارک تعالی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہے. لاہ الملک ولا الحمد، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے. لاہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وہی بادشاہ ہے. ولا الحمد، اور اسی کی تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے. تو لا حول ولا قوة الا باللہ یعنی برائی، یا دیکھیں برائی سے بچنے کے لیے، بچنے کی ہمت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے. نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے، توفیق ہی سے، اللہ کی توفیق ہی سے. یعنی ہم اگر کوئی نیکی کریں گے یا کوئی طاقت جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اس کے مطابق کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اسی کی طرف انعام ہے، اسی کی طرف سے انعام ہے، اور اسی کی طرف اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے بہترین ثنا ہے. لا ثنا ولا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین، ہم اسی کے لیے بندگی کو خالص کرنے والے ہیں. مخلصین لاہ الدین، ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں بندگی کو. آگے ہیں ولو کارہ الکافرون، لو یعنی خواہ اگر کافر اسے ناگوار سمجھیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ بندگی کو صرف اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں. اگر کفار کو کتنا بھی برا لگے، وہ کتنا بھی ان کے اندر جلن ہو، لیکن ہمیں وہ پرواہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو 6 نمبر پر جو ذکر آیا ہے، جو شخص نماز کے بعد یہ ذکر کرے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں. آپ حساب لگائیں کہ سمندر کی جاگ جو ہے 3 حصے خشکی ہے اور 7 حصے پانی ہے جو ڈیوائیڈ کیا ہے. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ سمندر کی جاگ کتنی بڑی ہے اور اس کی جاگ کے برابر کس کے گناہ ہوں گے. اگر آپ 2 منٹ یا 3 منٹ میں لگیں گے، سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ یہ بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر میں 1 مرتبہ وہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ دیکھیں میں نے یہاں رکھا ہوا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک. اس کے بعد اس کے ترجمہ دیکھیں، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو پیج ادھر چلا گیا نیچے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. عابد اور معبود، عابد انسان ہے اور معبود اللہ تبارک تعالیٰ ہے.
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہی ہر چیز کا پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آپ حوالہ دیکھ لیں، ریفرنس جو ہے یہ نمبر 1 بتایا ہے یہ اوپر، تو یہ نمبر 1 آپ کو پیج کے نیچے مل جائے گا، پیج کے آخر میں یہ والا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 597، اور دوسرا حوالہ جو دیا ہے ابو داؤد کی حدیث ہے 1523، اس میں بتایا ہے کیا، جو 7 نمبر ہم نے پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھنا ہے، یعنی 7ویں نمبر پر ہر نماز کے بعد 3 کل، اس میں آپ قل هو اللہ احد ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اگر صبح شام کی نماز پڑھیں کے بعد پڑھیں گے تو 3 بار پڑھنا ہے، نہیں تو ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کے بعد پڑھنا ہے سورہ فلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس کے بعد پڑھنی ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کے ان کو 2 آخری صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص کو ملا کے 3 صورتیں یہ پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پڑھنا ہے کیا، آیت الکرسی، اس کا حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ نیچے۔ اس کے بعد پڑھنی ہے آیت الکرسی، پڑھی جائے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی، یعنی جب تک وہ زندہ ہے تو وہ جنت سے باہر ہے، جب جو ہی موت ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما العظیم۔ تو اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، اب ترجمہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کتنا اس کا مقام اونچا کیوں ہے آیت الکرسی کا۔ اس کا آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 255، آیت الکرسی قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر ہے 255، یہ اس کا حوالہ میں نے بتایا کہ یہ آپ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جب بھی فرصت ملے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پوری سمجھ نہیں ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور قائم و دائم ہے، هو الحی القیوم، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، سنۃ ولا نوم، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے، علم میں سے ہے، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اسی کی کرسی ہے، کرسی السماوات، آسمان اور زمین کو گھیرے رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ 8واں ذکر ہے جو ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ دعا پڑھیں۔
دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہی چوتھا کلمہ ہے، 10 بار پڑھنا ہے. جو ہم نے عام چوتھا کلمہ ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ ایک دعا کے نام سے آیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے سب تعریف ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. یہ آپ حوالہ دیکھ لیں، جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر 3474. تو فجر کی نماز کے بعد جو دعا پڑھنی ہے، یہ آپ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے. اللہم انی اسألک علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک، اللہ میں تیری ذات پاک کے آگے سوال کرتا ہوں، علم نافع، مجھے نفع والا علم عطا فرما، فائدے والا، ورزقا طیبا، اور پاک رزق عطا فرما، طیب رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں، تیری ذات کے سامنے مقبول ہو. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے. تو اس کا حوالہ آپ دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 925. تسبیح کا طریقہ، ہم تسبیح پڑھتے ہیں جو منقوم والی تسبیح ہے، تو اس کے بجائے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک دیکھیں جو ہمارے لیے بخشش نجات کا ذریعہ ہے، یہ حدیث دیکھیں، میں نے یہاں ایرو لگایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا. یعنی دائیں ہاتھ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ کے ساتھ تسبیح شمار کرتے ہوئے دیکھا. حوالہ اس کا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ہے سنن ابی داود، حدیث نمبر 1502. تو یہاں تک ہو گیا نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں جو مسنون ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہیں اور ان دعاؤں کا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اذکار جو ہیں بتائے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کو کرنے کا حکم دیا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے آخرت میں اور قبر کے اندر، حشر کے اندر ذریعہ نجات بنائے. تو میں تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ اگر کسی کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے تو وہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوگا. وما علینا الا البلاغ.